إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قارئین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم فقینا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللهم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما آمین 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 الحمدللہ جیسے کہ الحمدللہ ہم یہاں پر کس مقصد سے جڑ کر ہیں، آپ اور میں جو ہے کس مقصد سے جڑ کر ہیں، یہ اللہ کے کلام کو یہاں پر سیکھنے کے لیے جڑ کر ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کلاسز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے 5 حقوق بتائے گئے ہیں، 5 حقوق کو بھی یہاں پر سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں، دیکھیں گے جو نئے ہیں پرانے ہیں سب بولیں کہ قرآن کے جو ہے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایمان لے، پہلے ایمان لے کر آنا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کو جو ہے ہم پکا ایمان لے کر آتے ہیں، اس پر ہم اس کو جو ہے دل سے جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ صرف یہی کتاب نہیں ہے، جو پچھلے 4 کتابیں جیسے کہ صحیفے، تورات، انجیل، زبور، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن پر جو ہے عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے لیے جو ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا کیے؟ نازل کیا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد ہم پر 5 حقوق بتائے گئے ہیں، ایمان لے کر آنا ہے، یہ ایمان لے کر آنا ہے۔ اب ایمان تو ہم الحمدللہ لے کر آ گئے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم یہاں پر جڑ کر ہیں، اب ساری بہنیں جو ہے یہاں پر جڑ کر ہیں، آپ لوگوں کا ایمان لے کر آنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، قرآن کلاسز سے جڑ کر ہیں الحمدللہ۔ تو دوسرا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا، حق تلاوتی ہی، جیسے کہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 120 پر 21 میں سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتاتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، حق تلاوتی ہی الحمدللہ۔ تو تیسرا کیا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بات ہے، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، یہ سب جاننا جو ہے ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، ہم کو جاننا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کو جاننا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کیا لکھو رکھے ہیں، کیا لکھے ہیں قرآن میں، کیا بتایا ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے مقام
جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کر ہے، اگر آپ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب ہم چوپ میں کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا ہوئے، عورتوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے، عورت تو پیدا ہونا ہی دشواری ہے، عورت تو پیدا ہوتی ہے کام کے لیے، عورت تو پیدا ہوتی ہے گالی سننے کے لیے، عورت تو پیدا ہوتی ہے گھر سنبھالنے کے لیے۔ یہ جو ہے ہماری غلط سوچ، غلط فہمی جو ہے ہٹانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ قرآن سے جڑ کر تو دیکھیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا بتاتے ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن نہیں جانیں گے تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ عورت کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس درجے تک لکھ کر رکھا ہے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کے لیے کہہ دیا، اگر ایک لڑکی کو یا دو لڑکی، تین لڑکیوں کو اگر آپ کی ہوتی ہے، اس کو جو ہے اچھی سی تعلیم دے کر، اچھی پرورش کر کر آپ ایک اچھے ہاتھ میں دے دیں گے تو اس باپ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ شوہر کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ بیوی کی گواہی پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تیرا شوہر تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، کیسے سلوک کرتا تھا، کیا تیرے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، کیسے پیش آتا تھا تیرے ساتھ؟ تو عورت کی گواہی کو لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹے کے لیے کیا کہا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ یہ سب اگر آپ قرآن کو غور و فکر کریں گے، اسے سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو یہ بات بھی آپ کو پتا چلے گی کہ عورت کا مقام قرآن یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے کیا تھا، آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ قرآن پر غور و فکر کریں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اسی لیے میری بہنوں، قرآن کو جاننا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ بتا کر ہے۔ تو اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ کیونکہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہوں گی۔ کل گرلز ٹاک تھا، کل ایک یعنی کہ میرا ایک سپیچ تھا، میں گرلز کے لیے یعنی کہ لڑکیوں کے لیے ایک سپیچ تھا میرا۔ تو ایک چھوٹی بات میں آپ کو ایک رکھنا چاہوں گی اسی کے متعلق، یعنی کہ وہ جو میں نے بات کیا وہ آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کروں گی کہ عورت کا مقام اسلام آنے سے پہلے کیا تھا میری بہنوں، کیا تھا، کیا تھا؟ یعنی کہ عیسائی کیا سمجھتے تھے کہ وہ بائبل جو ہے ان کی کتاب، اس میں سے کیا لیتے ہیں، ان کا کیا تصور ہے کہ حوا ہی نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور جنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ نکال ڈالے۔ یہ غلط سوچ ان کی ہے، کس کی؟ عیسائی کی۔ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا کہ وہ پیڑ میں جو پھل ہے وہ کھا کر کیا کریں گے؟ ہم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس جگہ نکو جاؤ، اس پھل کو نکو کھاؤ۔ تو حوا علیہ السلام نے ان کو پھسلایا، بہلایا اور کھانے پر مجبور کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال ڈالے۔ تو یہاں پر عیسائی کا تھا کہ عورت ہی کیا ہے؟ پھسلانے والی ہے، یعنی کہ بہکانے والی ہے مرد کو، تو عورت کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ ہمیں عورت نہیں بنے۔ اب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ خوش ہوتے، سیلیبریٹ کرتے کہ ہم عورت نہیں ہوئے، وہ تو حقیر چیز ہے، وہ کمتر چیز ہے، ہم عورت نہیں ہوئے، ہم اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ خوشیاں مناتے تھے۔ اور بدھ، آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ وہ عورت سے کنارہ کشی کر لیتے، دور کہیں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور ایرانی میں کیا تھے؟ مزدوق، یعنی کہ وہ جو چاہے اس کو استعمال کرتے تھے، عورت کو جس طریقے سے چاہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اور رومی لڑکیوں کو بیچتے تھے۔ اور ہندوازم میں کیا ہوتا تھا؟ میراث میں حق نہیں۔ اور رامائنم میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ ڈول گوار پشو ناری سکل نار کے ادھیکاری، یعنی کہ ڈول گوار پشو ناری سکل نار کے ادھیکاری،
ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈول یعنی کہ جو باجا بجاتے ہیں ڈول، گوار پشو یعنی کہ اینیملس، ناری یعنی کہ لڑکی، سکل نار کے ادھیکاری کا مطلب ڈنڈے کے عادی ہیں، ڈنڈے کے عادی ہے، ان کو پیٹ پیٹ کر ہی کام لیا جاتا ہے۔ ڈول گوار جاہل میں ناری کو بھی ملاتے تھے، عورت کو بھی ملاتے تھے، اور عرب میں کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لڑکی سے پوچھیں گے تجھے کس جرم پہ تجھے قتل کیا گیا تھا؟ تو یہاں پر وہ تو زندہ گاڑ دیتے تھے، تو ان مردوں کے دل میں عورت کی کتنی نفرت بھر کر ہوگی، سوچ کر دیکھو میری بہنوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد قرآن نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیے انما الدنیا متاع فلیس من متاع الدنیا شیء افضل النعم المرات الصالحہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے اچھی چیز اگر ہے تو وہ عورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں محبوب ہے، کون سی وہ؟ عورت اور خوشبو۔ یہی نہیں میری بہنوں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقدس فرشتے نے سلام کیا۔ الحمدللہ، یہ کب ہوا؟ اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد۔ اگر آپ قرآن پر غور و فکر کریں گے، اگر آپ قرآن کو جانیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا بیان کر ہے۔ تو الحمدللہ، چلے انشاءاللہ آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چوتھا جو ہے کیا ہے؟ عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اور پانچواں جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کلاسز میں یہ 5 چیزیں بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو جو بھی بہنیں شامل ہوتی ہیں وہ دوسروں کو بھی دعوت دے، کیونکہ قرآن کے 5 حقوق میں کیا ہے؟ 5واں حقوق کیا ہے؟ کہ تبلیغ کرنا، یعنی کہ دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں ہنڈریڈس آف یعنی کہ 100 سے زیادہ عورتیں جو ہے جڑ کر تھی کلاسز میں، ابھی دیکھیں 50 ہو گئی ہیں، 60 ہو گئی ہیں، تو کہاں گئی وہ عورتیں؟ ان کو کیا کریں؟ ان کو جو ہے لے کر آئیں، آپ کے رشتہ دار ہوں گے یا پڑوسی ہوں گے، سب کو بتائیں کہ یہاں پر کلاسز ہیں، جڑے۔ تو الحمدللہ کلاسز میں منڈے سے لے کر سنڈے تک بھی جو ہے کلاسز جاتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ تو جڑنے کی پوری کوشش کریں الحمدللہ۔ چلے انشاءاللہ آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ مد کے اقسام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ مد کے اقسام، مد کے کتنے ٹائپس تھے؟ مد کے کتنے ٹائپس تھے؟ 2 ٹائپس تھے جی الحمدللہ، ہم نے دیکھا الحمدللہ۔ تو اس میں کون سے ہیں مد کے 2 ٹائپس؟ مد فرعی اور مد الاصلی، مد فرعی، مد الاصلی۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا مد الاصلی میں کون سے ہیں، کون سے مد ہیں، انشاءاللہ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو مد اصلی کا فائدہ کیا ہے؟ جو اپنی اصلی اور مد کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں مد کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کھینچنے کو، لمبا کرنے کو، مقدار بڑھانے کے لیے مد استعمال ہوتا ہے۔ اور مد کے 2 ٹائپس ہیں، اور اس سے پہلے میں بتا دیتی ہوں محسنہ کہ مد جو ہے 3 لیٹرز میں ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ 3 لیٹرز میں مد کیا جاتا ہے، یعنی کہ کھینچا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مد الاصلی، مد فرعی، 2 ٹائپس آف مد۔ تو مد
میں کیا ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی کہ کسی بھی سبب میں وہ زیادہ نہیں ہوتا، اس کی ایک نیچرل مد ہے، یعنی کہ 2 حرکات سے اوپر اس کو کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مد فرعی کیا ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف نہ ہو، موقوف ہو، یعنی یہ مد فرعی کا مطلب اب ایک مد ہے، اب اس کو جو ہے 2 3 4 5 6 حرکات تک ہم کھینچ کر کیا کریں گے، لمبا کریں گے، لیکن اصلی میں 2 حرکات، یعنی کہ ایک لیٹر اس کے بعد ایک لیٹر، یعنی کہ 2 ہو گئے، تو 2 ہی مقدار میں کھینچیں گے، جیسے کہ یہ پڑھ کر دیکھے قال، الف سے پہلے فتحہ ہو، الف سے پہلے یہاں پر دیکھیں محسنہ، الف سے پہلے فتحہ ہے، اب یہاں الف ہے تو ہم کھینچیں گے، جیسے کہ قول، اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، خیل، اب یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے، قولو، قولو، ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ میں آئی بات۔ تو اس کی نیچرل مد ہے، اس کی مقدار 2 ہی ہوگی۔ چلے انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں مد فرعی کیا ہے جو یعنی کہ 2 3 4 5 6 حرکات کھینچ سکتے ہیں، ہم کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر کے سٹاپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ مد فرعی کیا ہے، مد الاصلی کیا ہے، ایگزامپلس دیکھتے ہیں چلے انشاءاللہ۔ تو ٹائپس آف مد یہاں پر میں بتائی کہ مد طبعی، مد البدل، یہاں پر مد کے اقسام ہیں، مد طبعی، مد البدل، مد عوض، مد عارض لی سکون، مد علین، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد لازم، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور مد صلہ صغرا، مد صلہ کبرا، پورے 10 ہوئے، 10 ہیں الحمدللہ، ٹائپس آف مد 10 ہے، اس میں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مد بدل، مد بدل حرف مدہ کو ہم دیکھ لیے، مد طبعی، ٹھیک ہے، اور مد بدل کیا ہے، الف واو یا، مد سے پہلے حمزہ آ جائے، مد بدل یعنی کہ الف واو یا سے پہلے حمزہ آ جائے، حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں بتائی تھی پہلے کہ الف اور حمزہ یہ 2 شکل میں آتے ہیں قرآن میں، الف جو ہے 2 شکل میں آتے ہیں، اس شکل میں اور دوسرا اس شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شکل میں نہیں آئے گا، یہ شکل میں آئے گا حمزہ، دیکھیں گے، چلیں دیکھتے ہیں ایگزامپلس۔ دیکھیں یہاں پر مد بدل ہے، مد بدل دیکھیں یہاں پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدمہ کو دیکھیں، آدمہ کو دیکھیں، یہ جو ہے یہ دیکھیں الحمدللہ، آدمہ، آدمہ جو ہے انڈین مصحف میں ہوگا آدمہ، دیکھیں اس طریقے سے عثمانی مصحف میں ہوگا، جیسے کہ حمزہ فتحہ الف سکون علم آدم، آدم، اس کو بھی 2 حرکات کھینچیں گے۔ مد بدل کا مطلب، مد بدل کا مطلب الف نہیں رہے گا، حمزہ آ جائے گا، حمزہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر انڈین مصحف میں ہوگا، یہاں پر دیکھیں عثمانی مصحف میں رآہ، حمزہ فتح الف سکون ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں حمزہ ضمہ واو سکون او جاءو، جاءو، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں یا کا یا
या या बनी इसराइल, इला, इला के पर देखे हमजा कसरा या सुकून ई है, ठीक है। यहाँ पर अलीफ कसरा यानी कि अलीफ इस तरीके से नहीं है, हमजा है, हमजा। तो इला ये मद्दे बदल होगा। या बनी दो हरकत के बराबर खींचेंगे, ये मद्दे असली है, ठीक है। इला, इला इस तरीके से, ठीक है। या बनी इसराइल ज़कुरू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमने देख लिया। इंशाल्लाह सूरत की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुन नस्र, सूरतुल लहब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक। तो आज जो है सूरतुन नस्र की तिलावत करेंगे, उसको तजवीद और मखरज से कैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुन नस्र, नस्र। अऊज़ु, अऊज़ु मेरे साथ पढ़ें, अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि, 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 लफ्ज़ जलाला यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। मीनश, मीनश शैतो, तो देखें यहाँ पर ये मद्दे असली में है, ये तो जो है मद्दे असली, ये दो हरकत के बराबर खींचेंगे। शैतो, शैतानिर रजीम, नून टू रा को मोटा पढ़ेंगे, निर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस, सीधी की आवाज, बिस, बिस देखिए यहाँ पर, बिस्मिल्लाह, मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमा, ये भी तो मध्य असली है, टू हरकत के बराबर खींचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन नस्र। देखिए यहाँ पर इज़ा, इज़ा, जाल नहीं आना आवाज, बजिंग साउंड नहीं आना है की तरह, ज, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान आनी है। इज़ा, 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 जा, जा। अब यहाँ पर मद्दे, मद्दे क्या होगा यहाँ पर, मद्दे फरई, फरई होगा ये, फरई क्यों, क्योंकि ये जो मद है इसको 2 से 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। ये मद जो है इसको 2 से 4 हरकत के बराबर खींचेंगे इसे। अब मद असली में जो है मिकदार उसकी मुकर्रर है, यानी कि 2 हरकत के बराबर नहीं खींचेंगे। अब इसको जो है 2 से 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। जा,
جاء نص نص نون باریک پڑھیں گے صاد موٹا پڑھیں گے نص 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 نون نہ صاد موٹا نص بولے میرے ساتھ نص نص رو نص رو نہ نص ہونٹوں کو پھیلائے نون کو کہتے ہوئے ہونٹوں کو پھیلائیں نص نص ٹھیک ہے نص رو لاہی لاہی إذا جاء نصر اللہ اب لفظ جلالہ کے دونوں لام کو موٹا پڑھیں گے رو لاہی والفتح اب ہاں پر ہمس کریں گے جیسے کہ ہاں سانس جو ہے ہماری جاری ہونا ہے یعنی کہ باہر کے طرف ہوا جاری ہونا ہے ہاں اب ساکین لگا دیں گے تب بھی جو ہے ہماری سانس جو ہے جاری رہتی ہے جیسے کہ فتح فتح ٹھیک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ٹھیک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورا ہونٹوں کو گول کریں گے اب واو کا قاعدہ کیا ہے منہ کو گول کرنا ہے اور دونوں ہونٹوں کو نہ ملانا ہے را کو موٹا پڑیں گے را آئی یا یہ لین ہے آئی تن تن میں غنہ تن سین سیٹی کی آواز ناس ید 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 خلخلا خلون خلون ید خلون فی ہاں دا ید میں جو ہے خلخلا ہے کون سا خلخلا کون بتائے گا کون بتائے گا جی الحمدللہ فریہ خلخلا صغرا ید خلون فی میں کیا ہے یا یہ مدہ یہ مد اصلی ہے دینی بھی جو ہے مد اصلی ہے فی دین اللہ افواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا الحمدللہ اب یہ افواجا کون بتائے گا کون سا قاعدہ ہے اس کا کون سا مد ہے وہ مدے کون بتائے گا افواجا ہاں مد اصلی ہے ہاں مد عوض مد عوض افواجا بھول گئے مد عوض ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھیے دو فتحہ رہے دو فتحہ تو اس کو کیا کریں گے ہم جیم کے ساتھ آیا ہے جیم کے ساتھ آیا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک مد کو ہٹا کر ایک فتحہ کو ہٹا کر ایک مدہ رکھ لیں گے وقف کی حالت میں اب یہاں پر وقف کیا جا رہا ہے تو ہم دو کو ہٹا کر کیا کریں گے ایک فتحہ کو رکھیں گے جا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا جا ٹو کاؤنٹنگز مد اصلی ٹھیک ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٹھیک ہے الحمدللہ چلیں دو مرتبہ پڑھے میرے ساتھ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ اب یہاں پر ہا ہے ہمس ہوتا ہے فَسَبِّحْ سین میں سیٹی کی آواز سبح فَسَبِّحْ اب سین جو ہے باریک لیٹر ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور اسی کے یعنی کہ اس کا سبلنگ کون ہے سین سے ادا ہونے والے کون ہیں جی یہاں پر دیکھیں ساسیسو یہ اچھے سے پریکٹس کریں اس طریقے سے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ سبلنگس ہیں یہ تینوں جو ہے سبلنگس ہیں ایک ہی اس جگہ سے ادا ہونے والے ہیں لیکن اس کو جو ہے موٹا پڑھیں گے اس صوت کو موٹا پڑھیں گے سین کو باریک پڑھیں گے جیسے کہ ساسیسو اس ساسیسو سیسو سا ہو گیا اب صوت کا دیکھو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے سو سوئی سو اس سو سوئی سو سی سو الحمدللہ تو سین جو ہے باریک پڑھیں گے صاد جو ہے موٹا پڑھیں گے اب یہ زا بھی جو ہے سیم مخرج ہے لیکن دیکھو اس میں دونوں میں جو ہے دونوں میں تھوڑی یعنی کہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ سین صاد پڑھتے ہوئے سین کو ادا کر دیتے ہیں سین کو پڑھتے ہوئے صاد کو ادا کر دیتے ہیں تو غور سے دیکھیں نصرل صاد ہے وہاں پر نصر صاد کو موٹا پڑھیں گے جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر غور کریں سو سوئی سو اس سو سوئی سو سوئی سو جی معاف کر لیں میرا مائک جو ہے آف ہو گیا تھا ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ تو اب اس کو کیسے پریکٹس کریں گے اب دیکھو تا ہے تو ہے دال ہے یہ سبلنگس ہی ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں لیکن تا جو ہے باریک پڑھیں گے تو جو ہے موٹا پڑھیں گے جیسے کہ تاتی تو ات تاتی تو تی تو اب تو کو کیسے پڑھیں گے تو موٹا لیٹر ہے لیکن سیم مخرج ہے زبان کی نوک کو سرانیہ اولیا کے پیچھے کے گم پارٹس میں ٹچ کرنے سے تو دال تا تینوں بھی جو ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے ہیں لیکن تا باریک پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے جیسے کہ تو توئی تو اتو تو توئی تو توئی تو ٹھیک ہے الحمدللہ اسی طریقے سے دال دادی دو اد دادی دو دئی دو دادی دو اد دادی دو دئی دو ٹھیک ہے الحمدللہ اس طریقے سے پورے سبلنگس کو اچھے سے ادا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر سا زال ذا
ये तीनों का सेम मखरज है, एक ही जगह से निकलने वाले लेटर हैं, लेकिन सा जो है बारीक, जौ जो है मोटा। सा बारीक यानी कि ये बहुत बारीक पढ़ेंगे, ये भी बारीक पढ़ेंगे, ये जो है यानी कि ये तो जो है मोटा पढ़ेंगे। देखिए सैसी, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आनी है, इसको सा की तरह नहीं पढ़ेंगे, सा की तरह पढ़ेंगे। सा 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 सैसी चू अस, सैसी चू सई सऊ। अब यहाँ पर देखिए नीचे जैल, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आनी है। जैजीजू अज, जैजीजू जौ जई। ठीक है, और जौ को अब मोटा पढ़ेंगे, मोटा करेंगे। जौ जुई जू अज, जौ जुई जू, जौ जुई जू जौ जई। ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है सिबलिंग्स को। ठीक है, तभी जाकर आपका मखरज अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बहनों, चलिए अब सूरतुन नस्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा मद होता है? इन्नहु में कौन सा मद है? मद सिला सोगरा, मद सिला सोगरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता दिया था, लेकिन मैं बताऊंगी फिर से, न्यू जो है उन लोगों के लिए। इंशाल्लाह मेरे पास होगा तो मैं इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ आपको। देखें यहाँ पर मद सिला सोगरा का मतलब क्या है? मद का मतलब लंबा करना, खींचना। सिला का मतलब मिलाना, जोड़ना। सिला का मतलब मिलाना, जोड़ना। सोगरा का मतलब छोटी। चलें, मद सिला सोगरा का फायदा यहाँ है, इसकी तारीफ ये मद हा जमीर की लंबाई है, ये दो हरकत वाले हुर्फ के दरमियान होती है। मिसालन अगर हा पर पेश हो तो वो वाव के साथ, और अगर हा है पर जेर हो तो या के साथ आती है। जैसे कि यहाँ पर देखे, इन्नहु रज्इही लक़ादिर, इन्नहु रज्इही। अब यहाँ पर उल्टा पेश आएगा, इंडियन मुसफ में, ये उस्मानी मुसफ में होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर सिला सोगरा का एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इन्नहु, हु है, हा उल्टा पेश हु, इस तरीके से किसी भी लेटर पर आता है तो ये सिला सोगरा यानी कि छोटा मद, यानी कि ये मद असली में आता है। जैसे कि यहाँ पर है लहू, या ऊदुहु, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन्नहु। अब यहाँ पर देखिए रज रजई, हाजिर ही है, यहाँ पर देखिए उल्टा पेश है, इसको क्या कहते हैं? मद सिला सोगरा। इसको दो हरकत के बराबर खींचेंगे, ये कै में शुमार होगा, ये मद अल असली में होगा, क्योंकि दो हरकत वाले मद जो है मद असली में आते हैं। ठीक है बहनों, समझ में आई बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह, चले अब सूरत की तरफ चलते हैं।
انہو اب یہاں پر مد صلہ صغرا ہے، یہ مد صلہ صغرا ہے. انہو کان توابا، 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 انہو کان توابا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک مرتبہ پڑھتے ہیں سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد للہ.